تھوڑا سا کھول لے آ خیر ہے چلو اچھا درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علی مظہر تجیدہ عونا لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی 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 صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے عالی مرتبت امتیاز شاہ صاحب برادرم سجاد صاحب اور وہ نام بنام سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں شہزادی سب کی نوکری قبول فرمائے عزیز موسیٰ رضا کے لیے دعا کا حکم کیا گیا ہے مالک شفائے کلی عطا فرمائے ارسلان بھائی سے لے کے عالی مرتبت جناب میر واسق تک جس چیز کی جو دعا میرے ذمہ ہے شہزادی سب کی دعائیں قبول فرمائے ہاں بیٹا میرے ذہن میں ہے میرے اللہ ذکر مظلوم کا صدقہ میرے وطن کی خیر فرمائے پاک آرمی کو ہر محاذ پہ کامیابی نصیب فرمائے منظم بھائی جعفر بھائی ڈاکٹر عابد صاحب بھائی الفت شاہ صاحب دیگر وہ سارے احباب عماد بھائی جن کی دعائیں نام بنام میرے ذمہ ہیں شہزادی سب کی دعائیں قبول فرمائے فضل عزیز نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے غفران بیٹا باقی سارے احباب مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے منت کر رہا ہوں جو بولتے ہو آمین کہنا میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں آباد میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے بھائی ظفر اور وہ سارے احباب نام بنام جن کی دعائیں میرے ذمہ رہتی ہیں مالک قبول فرمائے ارشد علی بہاری چائے والا کو مالک نیک صالح بیٹا عطا فرمائے الہی آمین میرے اللہ ماہ سیام ہے اختتام پذیر ہے جمعۃ الوداع ہے ماہ سیام کا آخری جمعہ ہے ہماری نمازیں ہمارے روزے ہماری عبادتیں ہماری عزاداریاں ہماری مجلسیں ہماری ماتمداریاں ہماری شب بیداریاں اپنی بارگاہ میں قبول میرے اللہ اس مہینے کا صدقہ ان لمحوں کا صدقہ ان دنوں کا صدقہ اس ذکر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز ممکن ہے کہ آپ ایک بار پھر درود مل کے پڑھ دیں آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا زندگی باقی جس کے نصیب میں اگلے سال ہوا مالک سب کو نصیب فرمائے خدا کرے یہ جمعہ آخری نہ ہو یہ روزہ آخری نہ ہو یہ مجلس آخری نہ ہو ہاں
آگے چل کے بھی اس دنیا سے اگلی دنیا جا کے بھی ہمیں ایسا ہی جمعہ نصیب ہو، ایسے ہی روزے نصیب ہوں، ایسا ہی ماتم نصیب ہو، ایسا ہی حسین نصیب ہو۔ ہاتھ کھول لے، مہربانی کرو بیٹا، ذرا آگے آؤ دیوار سے میرے بچے، ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہو جیسے صبح سے میں نے شروع ہوئی ہے۔ مہربانی بیٹا، عاقل بھائی جی ہیں، آپ تو ادھر آؤ، آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں میں، سامنے آؤ۔ سلامت رہو، سدا آباد رہو۔ 3 اشروں پہ مشتمل ہے یہ مہینہ، آپ نے کبھی غور کیا؟ اشرہ کہتے ہیں 10 کو، 3 اشروں پہ مشتمل ہے یہ مہینہ۔ میں حیران ہوں اس بے نیاز بادشاہ کے فیصلوں پہ جن سے ایک اشرہ برداشت نہیں ہوتا۔ جناب علی میر صاحب، جی بھائی جان چلیں، آپ پیچھے بیٹھ گئے، ہاں ہو گئی میرے حصے کی داد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جن سے ایک اشرہ، پتہ نہیں اس رمضان کی آڑ میں اللہ نے کیا کیا منوا لیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہاں فضل حسین دی قسم ہے۔ یعنی آپ اگر تھوڑا سا بھی غور کریں نا تو بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے حسین اسے منوانے پہ تلا ہوا ہے، وہ حسین کو منوانے۔ بولا کرو ان شاباش، حصہ بنا کرو مجلسوں کا، شاباش جیو گڈو حیدری جی بھائی امتیاز، بڑے آرام سے بڑی تسلی سے مجھے دیکھتا میرے لال، تیری بڑی مہربانی، اور اگر اسی سے کھیل نہیں تھا باہر جاتا، کھیل کھول کے آ جاتا آخر میں۔ اچھا تیری مرضی۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے حسین اسے تلوانے پہ، انہیں نہیں بھائی ظفر تلا ہوا ہے اور وہ اسے منوانے پہ، ہاں تلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نا، اللہ کے اس جہان میں سب سے مشکل کام ہے ذات کی نفی۔ بڑی قیمتی بات کی تھی میں نے، میری نالائکی ہے، میں جلدی میں کر گیا۔ میرے سامنے بڑے عزت دار مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، عزت دار ماتمی بیٹھے ہوئے ہیں، مخادیم بیٹھے ہوئے ہیں، میر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے کمال سیاست اور مذہب سے وابستہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی کمال بات میں الفتشا کر گیا، لوگوں نے توجہ نہیں کی۔ کائنات کا مشکل ترین کام ہے ذات کی نفی، اور یہ کام صرف حسین نے کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی مہربانی غفران۔ اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا ہی رہے، جسے علی کہنا آتا ہو وہ ضرور مہربانی کرے گا۔ حیدری، بار والوں بولو حیدری۔ آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبی توحید منوانے آئے نا، کیوں بھائی سجاد؟ ہمارا اس پہ اتفاق ہے نا، سارے نبی بھائی امتیاز توحید منوانے آئے نا۔ سب نے کہا اسے مانو، سب نے ڈیمانڈ کی ساتھ مجھے بھی مانو نا۔ یہ کھانے وال کا مزاج نہیں ہے، یہ کھانے وال کا مزاج نہیں ہے کہ جملہ ضائع ہو جائے۔ سب نے کہا اسے مانو۔ بسم اللہ، آئیں بھائی جان، بسم اللہ۔ یہ پنکھا یا تو مجھ سے ہٹا دیں یا ویسے بند کر دیں، جو آپ سے ممکن ہو۔ یہ میری آواز خراب کر رہا ہے، برا نہ مانیے گا۔ مہربانی، سب نے کہا اسے مانو۔ قولو لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لیکن سب نے ساتھ اپنا آپ منوایا۔ آدم نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، موسیٰ عیسیٰ۔ ہر کوئی اپنا آپ ساتھ ساتھ منواتا رہا۔ اکیلا حسین ہے، محمد تک نے بھی کہا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
سب نے اسے بھی منوایا، ساتھ اپنا آپ بھی منوایا۔ اکیلا حسین ہے جس نے سجدے میں سر رکھ کے کہا مجھے مانو نہ مانو اسے مانو۔ یہ مشکل ترین کام ہے عابد بھائی۔ جی 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 عماد بھائی سلام ہو آپ کو، جی او خانے وال، جی بسڑا او پیرو والا لے ہو، جی حسین اس طرح نے نہ دل نہ مانے تو جبر نہیں کرنا، دل مانے تو نعرہ لگانا ہے، بلکہ مشکل ترین کام ہے ارسلان ذات کی نفی اکیلے حسین نے کیا۔ یہ اس بچے سے لے کے باہر والے آخری بادشاہ تک، میں روزے سے کھڑا ہوا ہوں، 27 رمضان ہے، جمعۃ الوداع ہے، نماز پڑھ کے آیا ہوں، مجھے نماز روزے وضو کی قسم ہے قبر تک اس بندے کا شکر گزار رہوں گا جسے سمجھ آئے اور وہ بول پڑا۔ اکیلا حسین ہے جس نے یہ نہیں کہا مجھے مانو، اس نے کہا اسے مانو، اور جب اس سے پوچھا تجھے کیسے مانے، اس نے کہا اسے مانو۔ جی بھائی جان اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں، اللہ کرے جعفر بھائی یہ معیار قائم رہے گفتگو سننے کا۔ کس جنت میں لے آیا ہو سید، کس جنت میں لے آیا امتیاز بادشاہ، ہاتھ اونچے 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 اونچے، حیدری۔ تم سے ایک اشرہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس نے ایک ہی مہینے میں 3 اشرے رکھوا دیے۔ تم سے بھوکوں پیاسوں کا ذکر برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس نے کہا 30 دن بھوکے بھی رہو۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی جی بولیا کر نہیں یار، مہربانی کی تھی کرو، بیروں ہاتھ اچھے تُسا سامنے بیٹھے ہو، سلام بھی نے میرے۔ جی بھائی جان شاباش۔ ایسے ایسے کرم، مہربانی خان، ایسے ایسے کرم کیے ہیں۔ دیکھیں کرم کی انتہا نہیں، مدینہ تو رسول ہے، نبی منبر پہ ہیں، علی سامنے ہیں، حسنین آنکھوں کے، حسنین نگاہوں میں ہیں، یعنی محمد کی نگاہیں نگاہوں میں ہیں۔ کیا کریں ہم اردو بولنے والے، نہیں آتے تو روٹتے ہو، آتے ہیں تو بولتے نہیں ہو۔ میں کہہ رہا ہوں محمد کی نگاہیں نگاہوں میں ہیں، آنکھیں آنکھوں میں ہیں، حسنین کریمین شریفین نورین نیرین امامین سامنے ہیں، علی موجود ہے، رسول ماہ سیام پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ کرتے 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 اللہ جانے شاہی امکان کا کیا دل بنا، او جمع غفیر صحابہ کا پتہ نہیں کتنا بڑا اجتماع میرے بس سے باہر ہے۔ یہ بتا سکنا کہ کتنے لوگ نبی کے سامنے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے کبار صحابہ، بڑی 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 شخصیتیں، بہت بڑا مجمع۔ اتنے بڑے مجمع میں رسول نے پوچھے ایکم یصوم الدہر، کون ہے تم میں سے جو سارا سال روزے رکھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ روزہ رکھنا بھی ثواب ہے، یہ بھی داد دینے والی بات ہے، ناراض کیوں ہو گیا ہے؟ ایکم یصوم الدہر، کون ہے تم میں سے جو سارا سال روزے رکھے؟ بڑی بڑی شخصیت ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہیں، لو 30 دن کے نہیں رکھے جاتے؟ ہائے 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 ہائے۔ کبھی غور کرو، جو بیماری 11 مہینے نہیں ہوتی وہ 29 شعبان کو ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو ماشاءاللہ شوگر ووگر ہو جاتی ہے، بڑے پرابلم بن جاتے ہیں روزے کے لیے، ہوتی ہے نا؟ ہاں، انہوں نے کہا جی جو 30 دن نہیں رکھے جاتے وہ سارا سال رکھوانے پہ تلا ہوا ہے، پوچھ رہا ہے کون رکھتا ہے؟
سارا سال روزے. ایک دوسرے سے کہتے لو بھلا سارا سال بھی روزے رکھے جاتے ہیں. قام سلمان. سلمان کھڑا ہو گیا. آنا یا رسول اللہ میں رکھتا ہوں. آنا یا رسول اللہ میں رکھتا ہوں سارا سال روزے. نبی نے کہا سلمان بیٹھ جا. سلمان بیٹھے. دوسرا سوال کر دیا ایکم یختم القرآن فی کل لیل. ہے کوئی تم میں سے جو روز رات کو قرآن پورا پڑھ کے سوتا ہو؟ پھر بندے بے چین ہو گئے. لو ایک رات میں پورا قرآن. ابھی تراویح شروع نہیں ہوئی تھی. ابھی وہ جلدی والا مسئلہ نہیں تھا. نہیں سمجھ آ رہی؟ جنہیں سمجھ آ گئی ہو وہ بات والوں کو سمجھا دینا. لو جی ایک رات میں پورا قرآن یہ کیسے ممکن ہے؟ ثم قام سلمان. سلمان پھر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا نا یا رسول اللہ میں روزانہ رات کو قرآن پڑھ کے سوتا ہوں. اللہ اکبر. نبی نے کہا اجلس یا سلمان. سلمان بیٹھ جا. تیسرا سوال کیا ایکم یحیی اللیل. کون ہے تم میں سے جو ساری رات جاگ کے عبادت کر. کون ہے تم میں سے جو ساری رات جا کے عبادت کرتا ہو؟ ثم قام سلمان. سلمان پھر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا نا یا رسول اللہ میں ساری رات جا کے عبادت کرتا ہوں. نبی نے کہا اجلس یا سلمان. سلمان بیٹھ جا. چوتھا سوال کیا ایکم یزور الکعبہ فی کل یوم. تم میں سے کون ہے جو روز کعبے کا دیدار کرے؟ تم میں سے کون ہے جو روز کعبے کا دیدار کرے؟ ثم قام سلمان. چوتھی بار سلمان اٹھا. حسین کی قسم اس بندے نے میرا حق رکھ لیا جس کے بعد شیعہ وہ نہیں بولا. چوتھی بار اٹھنے کی دیر تھی. سلمان نہیں اٹھا. پتہ نہیں کون کون کھڑا ہو گیا. اکیلا سلمان نہیں اٹھا. پتہ نہیں کون کون کھڑا ہو گیا. ایک بندے کا نام مجھے نہیں آتا یا میں بتاتا نہیں یا مجھے آتا نہیں. اس نے کہا جی یہ کیا تماشا بنایا ہوا اس نے اس بوڑھے نے. آپ کے گھر کی وجہ سے ہم اس کا احترام کرتے. مختار بھائی جان آپ کے گھر کی وجہ سے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. یہ کیا اس نے مذاق بنایا ہوا ہے. کل میں نے دیکھا یہ کھا رہا تھا. آج کہہ رہا ہے سارا سال کے روزے رکھتا ہے. کئی دفعہ میں نے اسے مسجد کے دروازے پہ سوئے ہوا دیکھا ہے. ورنہ اکثر آپ کے دروازے پہ نیند آ جاتی. چلو جب یہ جملہ سمجھ آئے مجھے داد ضرور دینا. ورنہ اکثر آپ کے دروازے پہ جھاڑو دیتے دیتے اسے نیند آ جاتی ہے. کب جاگتا ہے یہ ساری رات؟ کب پڑھتا ہے یہ ساری رات قرآن؟ نبی نے کہا لڑنے کی ضرورت نہیں. سلمان کم سے کم لقمان ہے. ذمہ داری الفت شاہ. ہائے داری میرا بچہ 1000 سال جی میں فضل برا جب تک جیوں گا لفظوں کا ضامن ہوں. نبی نے کہا سلمان کم سے کم لقمان ہے. الجھو نہیں. سلمان سے پوچھو. کھڑے ہو گئے سلمان. بتاؤں؟ ہاں بتاؤ. یا رسول اللہ قرآن نہیں کہتا ایک نے کھلاؤ ایک کے بدلے 10 دوں گا. اس کا وعدہ نہیں. من جاء بالحسنۃ جو نیکی کے ساتھ آیا فلہ عشر امثالھا. اس کے لیے ایک کے بدلے میں 10 ہیں. فرمایا ہاں ہیں. تو اس نے کہا میں مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں نا. ہائے 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 اللہ اکبر. میں جی بھائی جان بڑی مہربانی. میں مہینے میں 3 روزے رکھتا ہوں نا. سال کے ہو نہ گئے. مہینے میں 3 کا مطلب 3 × 10 30. سال کے روزے رکھتا نہیں ہوں. جو صاحب بھی کھڑے ہو گئے ان کا موڈ بڑا خراب ہوگا. اس نے کہا اچھا چلو روزے سمجھ آ رہے ہیں. یہ تو کون سا روز رات کو قرآن پڑھتا ہے؟ یہ کل رات کو تو سو نہیں رہا تھا. اس نے کہا 3 بار سورہ توحید پڑھ کے سویا ہوں. ہائے 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 مات بھائی بڑی مہربانی. 3 بار سورہ توحید پڑھ کے سویا ہوں. خود سنا ہے حسین کنانہ سے جس نے 1 بار سورہ توحید رات کو پڑھ لی اس نے 10 بارے پڑھ لیے.
تو 3 بار سورہ توحید پڑھ کے سوتا ہوں تو پورا قرآن ہو نہ گیا. اور اس نے کہا چلو یہی مان لیا, یہ جو تو نے کہا ہے میں ساری رات جاگ کے عبادت کرتا ہوں, کون سا جاگتا ہے, تو راتوں کو سویا ہوا ہوتا ہے. اس نے کہا تو محمد کے پاس بیٹھ کے بھی نہ سنو, نہ سمجھو, نہ مانو, اس کی باتوں پہ عمل نہ کرو, تو میں کیا کروں. 10 مرتبہ محمد نے کہا ہے جو وضو کر کے سو گیا وہ سمجھے عبادت میں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سارے بولنا حیدری, جی حیدری. 10 بھائی ظفر حسین اس طرح نہیں. علی المدین. مہربانی. ہاں 10 بار محمد نے کہا ہے جو وضو کر کے سو گیا سمجھو اس کی رات جاگتے گزر گئی, عبادت میں گزر گئی. بڑا موڈ خراب تھا ان صاحب کا, باہر جا کے بھی نہیں پوچھنا کن صاحب کا, سمجھ آ رہی تو ٹھیک, نہیں سمجھ آ رہی تو بھی ٹھیک. اچھا تو سال کے روزے بھی رکھتا ہوگا, مان لیا. تو قرآن بھی پڑھ کے سوتا ہے, مان لیا. تیری رات بھی جاگتے گزر گئی, مان لیا. ہم ہیں مدینے میں, کعبہ ہے مکے میں, یہ جو تو ابھی کہہ رہا ہے کہ میں روز کعبے کی زیارت کرتا ہوں. اس نے کہا محمد نے کہا نہیں, یا علی انت فی امتی کا مثل الکعبہ. اب جس کا ہاتھ نہیں کھلا اللہ جانے وہ سجاد شاہ کیا سن کے بولتا ہے. جی جی علی حق حق, جڑے علی نو حق مندے ہو حیدری. اللہ اکبر. یا علی, جیو بچڑا, جیو بچڑا. بڑی قبولیت کا لمحہ ہے. احسان کرو گے, دعا کرو گے, میرا عزیز قاضی الفتح باز شدید بیمار ہے, ذکر حسین کا صدقہ مولا شفائے کلی عطا فرمائے. اس نے کہا نہیں محمد نے, یا علی تیری مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے کعبے کی ہے. تمہارا نہیں پتا, میں علی کو دیکھوں نا میرا دن گزرتا ہی نہیں. آئے ہائے 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 ہائے, ہزاروں سال جی. علی بہرحال بھائی جان دعائیں. مصرے کہے ہیں پرسوں, مصرے کہے ہیں پرسوں. اللہ اور اہل بیت زندگی دیں آپ کو بھی مجھے بھی. یہ اس میں لکھا ہوا ہے 24 رمضان برائے 2023. 24 رمضان کو میں نے مصرے کہے ہیں, اور اوپر لکھا ہے کہ اگلے رمضان تک جیوں گا تو پڑھوں گا. ماحول بن گیا, اندر کا شوکت مجھے کہہ رہے ہیں مولا اور دیں گے اگلے رمضان میں. اگر سنو بھائی ظفرداں, حیدری. بندہ آ گیا دروازہ رسول پہ, دستک دی, نبی باہر تشریف لائے. یا رسول اللہ چل کے آئے ہوں. بندہ اپنے زمانے کا بہت بڑا بندہ تھا. چل کے ہوں آپ کے دروازے پہ آپ کی بیٹی کی خواستگاری کے لیے. بندہ آپ کو سمجھ آ گیا تو ٹھیک, نہیں سمجھ آیا تو بھی یا علی یا علی. نبی نے کہا اس کا جواب میں سوچ کے دوں گا. دوسرا بندہ, ایک ہی دن میں تیسرا بندہ, چوتھا بندہ, پانچواں بندہ, چھٹا بندہ. شاید طے کر کے آئے تھے, میٹنگ کر کے آئے تھے, 6 کے 6 بندے آ گئے. چھٹے بندے نے کہا ہر بندے سے آپ کہہ رہے ہیں میں سوچ کے جواب دوں گا. ہر بندہ آپ کے دروازے پہ آپ کی بیٹی کی خواستگاری کے لیے, تمنا کے لیے, سلام کے لیے آپ کے دروازے پہ آیا ہے. سب کو آپ کہہ رہے ہو سوچ کے بتاؤں گا. فرمایا چلو آؤ مسجد چلے. 6 کے 6 بندے بلا لیے, صحابہ سب کو بلا لیا. بلا کے محمد فرماتے ہیں جہان والی یوم جزا سے بات کرے. یا علی 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 یا علی. فضل اللہ نہ کرے مجھے چوتھے میں سے کی قیمت نہ ملی, سمجھو میں آج آئی نہیں غفران. اللہ اکبر. فرماتے جہان والی یوم جزا سے بات کرے, جو مصطفیٰ ہو وہی مصطفیٰ سے بات.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنی گرمی میں حیدری جہان والی یوم جزا سے بات کرے. اب میں سجاد یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کراچی پڑھ لی ہے. کراچی بھی نہیں پڑھے, اسلام آباد بھی نہیں پڑھے, لاہور بھی نہیں پڑھے, پڑھے ہی کہیں نہیں. تو میں کیا کہوں کہاں پڑھ لی ہے کہاں نہیں پڑھے. چوتھے مصرے پہ اپنے آپ سے بار بار 3 دن سے کہتا چلا جا رہا ہوں جیتے رہو جیتے رہو جیتے رہو. آج گھر سے نکلا ہوں تو سوچنے لگے ہوں یار کھانے والا ماحول بن گیا تو پڑھ دوں گا. 1 سال کون برداشت کرے, اگلے سال تک کون اپنے آپ کو روکے. محمد فرماتے ہیں جہان والیے یوم جزا سے بات کرے, جو مصطفیٰ ہو وہی مصطفیٰ سے بات کرے. معاملہ میری زہرا کا ہے سپرد خدا, کسی کے بس میں اگر ہے خدا سے بات نہیں. یار باقر بھائی حق ہی رکھ لیا کھانے والوں میرا. ہے ادھر ہاتھ اونچے جی واسف بھائی جان ہے. آہا کیا مسکراہٹ ہے یار. حیدری نا جسے علی کہنا آتا ہے ہاتھ چاہے حیدری. صدقے میرے بھائی دے بھائی بیمار ہیں, ذکر حسین تا صدقہ مالک شفائے کلیہ تھا. راضی ہو گیا خر جیو میرے بچوں. حسین اس طرح دینے بابا کے درجات. بھائی آپ ہے تو جی بھائی امتیاز بھائی جان. اللہ اکبر اللہ اکبر. جہان والی یوم جزا سے بات کرے, جو مصطفیٰ ہو وہی مصطفیٰ سے بات کرے. معاملہ میری زہرا کا ہے سپرد خدا, کسی کے بس میں اگر ہے مصرے وڈے اوکھے ہی نہیں. بڑا اوکھا ماحول بنے تے بڑا مزیدار ماحول بن گئے. تیری داد تنگ پہ کر دیے. پڑھ دیں بولے گا جب پڑی مشکل تو وہ سلطان گھر ٹھہرا نہیں. ہاں بیٹا اتنا میں اس شہر میں پڑھا ہوں, اتنا میں خانے وال میں پڑھا ہوں کہ یہ نسلیں مجھے سن کے جوان ہوئی ہیں. ہر 10 سال میں ایک نسل جوان ہوتی ہے, 4 نسلیں شوکت سن چکی ہیں. ہاتھ کھول میرا بیٹا. میں بہنا جب پڑی مشکل تو وہ سلطان گھر ٹھہرا نہیں, اس کے آگے کوئی بھی مغرور سر ٹھہرا. ارسلان 1000 سال جی میں ہو یار, 1000 سال جی ہو بھائی سجاد. اللہ نہ کرے غفران اب کوئی بولے نہ بولے. حیدری جی میر صاحب بچے جی ہیں تمہارے خان والوں اور پیرو والوں اور کبیر والوں. جی لالا حسین اس طرح بھی بھائیا مولا دعائیں قبول کری بچڑا. اللہ اکبر. جب پڑی مشکل تو وہ سلطان گھر ٹھہرا نہیں. یہ بچہ نہ بولا میں ناراض نہیں ہوں گا, اسے سمجھ نہیں آنی. آپ نے بولے میں دکھی ہو جاؤں گا. میں ایک مشکل ترین کام اپنی ذاکری کا کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. 24 رمضان 25 رمضان کے درمیانی سار یہ مصرے مجھ سے ہوئے ہیں. زندگی میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں. مصروں کا کہ لکھا ہوا ہے 2023 میں پڑھنے ہیں. دل کر گیا ہے پڑھ جاؤں. جب پڑی مشکل تو وہ سلطان گھر ٹھہرا نہیں, اس کے آگے کوئی بھی مغرور سر ٹھہرا نہیں. اس قدر بے چین تھا خالق سے ملنے کے لیے, در نے در پہ در کو روکا, در پہ در ٹھہرا نہیں. یہ ہے جعفر بھائی علم, یہ معیار ہے نا غفران. شاباش. اللہ کرے تمہارے ہاتھ اونچے رہے. میرے بچوں میرے بچوں پورا کھانے وال ہاتھ اونچے. حیدری اللہ اللہ. میں نوکر ہوں, جتنی باری حکم کرو میں پڑھتا رہا ہوں. جب پڑی مشکل تو وہ سلطان گھر ٹھہرا نہیں, اس کے آگے کوئی بھی مغرور سر ٹھہرا نہیں.
اس قدر بے چین تھا خالق سے ملنے کے لیے، در نے در پہ در کو روکا، در پہ در، ہائے ہائے ہائے۔ جس شہر میں ارسلان بہت جلدی فتویٰ لگتا ہے نا، وہ ہے کھانے والا۔ تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، زندگی گزر گئی نا، اتنا سا تھا جب میں کھانے والا آیا۔ اللہ بھائی ساگر مرحوم کے درجات بلند فرمائے، وہ بھی انہی کا ذکر ہو رہا تھا گھر بیٹھ کے، ہاں تو ایسے سیکنڈ لگتا ہے فتوے میں نا۔ فتویٰ شتوہ کسی زمانے میں چھپتا تھا، اب تو بس گاڑی میں بیٹھتے الفت کہتا ہے پوجی فتویٰ آ گیا، واٹس ایپ ہو گیا۔ جنہیں فتوے لگانے کی عادت ہے اجازت دو، اگر برا نہ مانو تو میں رہ نہیں پا رہا۔ کعبہ و مسجد کوفہ ہیں خداوند کے گھر، بابا جان، ہاں بیٹا ہاتھ اٹھا، یہاں سے ہاتھ اٹھا، میری طرف دیکھ، شاباش، تیری بڑی مہربانی۔ میں کہہ رہا ہوں کعبہ و مسجد کوفہ، یا علی احسان کرے ہے تواڈے کتیاں دے ہی نوکراں، یا علی کسے سید دی جُتی تلے لکھے ہویا ہے شوکت، یا علی میرے تے کرم کرے ہے، میں لکھ بیٹھا تے میرے کو اگلے سال تک دا نا حوصلہ نہیں ہوندہ پیا، صبر نہیں ہوندہ پیا۔ کعبہ و مسجد کوفہ ہیں خداوند کے گھر، شان وہ شان سے رحمان کو دینے آئے، شان وہ شان سے رحمان کو دینے آئے، ہے یہ اعزاز فقط ابن ابی طالب کا، آنے جانے میں خدا خود جسے لینے آئے۔ بھائی جان جی الفت شاہ یار، حق نہ رکھو میرا بھائی، جڑے تھک گئے ہو میں دسو، میں واسطہ کرا، میرا اپنا گھر ہے، میں آپ بانی ہوں۔ علی حق حق، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہائے دری۔ 15-20 منٹ اور پڑھ لوں نا، آج تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عزیزہ واسطے ہی بچہ کی ویسے میں کہوں آدھی افطاری تے ہی پڑھو، میں کہ بتا تا چاہ کی بینے میں۔ کعبہ و مسجد کوفہ ہیں خداوند کے گھر، شان وہ شان سے رحمان کو دینے آئے۔ بیٹا میرا بچڑا میں کو دیکھیں گا، ہے یہ اعزاز فقط ابن ابی طالب کا، آنے جانے میں خدا خود جسے۔ چلو 4 مصرے اور سنو۔ شاہ نے بستر ولایت پر اپنے شبیر کو وصیت کی۔ ہمارے بھائی جان بستر ولایت پر، ہاں ہاں یہ آپ کی مہربانی نہیں ہے، آپ نہ بولتے تو مجھے تکلیف ہوتی کہ یار کھانے وال میں بستر ولایت کی داد نہیں ملی۔ شاہ نے ایک باری تے میں سیدھا تھی میں میرے دیکھیں میں تیری زیارت واسطے دوروں آیا مردیاں لیں۔ شاہ نے بستر ولایت پر، شاہ نے بستر ولایت پر اپنے شبیر کو وصیت کی۔ کیا؟ علی نے آخری بات کی، حسین سر اٹھانا نہیں ہے سجدے سے، جس گھڑی خود میں اس کو گم جانو۔ چلو کبھی مورخ لکھے گا شوکت کیا کیا پڑ گیا۔ شاہ نے مہربانی، شاہ نے بستر ولایت پر اپنے شبیر کو وصیت کی، سر اٹھانا نہیں ہے سجدے سے، جس گھڑی خود میں اس کو گم جانو۔ حسین کو سینے سے لٹا کے بستر پہ علی فرما رہے ہیں، ہم نگہدار ابدیت ٹھہرے، ہم نگہدار ابدیت ٹھہرے، آج معبودیت ہے خطرے میں، کربلا تک بچا لیا میں نے، اس سے آگے حسین تم جان۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ جی لالا، جی لالا۔ سلام ہے آپ، سلام ہے آپ، سلام ہے اس داد پہ، سلام ہے اس تبصرے پہ۔ اے نمازی متھا سلامت رانے، اے ماتمی ہاتھ اچھا رانے، شالا ماتمی کو تلی نہ کرنی بھوے، اتھا راوے ہاتھ، اتھا ہی ہاتھ ماتمی دا حیدری۔ چالو سلامت مولا اس طرح حسین اس طرح 37-38 شیرن منقبت دے 9 پڑھوں بس راضی روے مولا تو کوئی اس طرح ادھار کرے۔ مشہد میں مسالمہ ہوا ہے، پاکستان انڈیا کے بڑی بڑی شعراء، بڑے بڑے علماء، آپ کا نوکر بھی موجود تھا۔ ترا مصرع تھی شفق پہ دیکھتا ہوں کس کے خون کی سرخیاں اکثر۔ کم از کم یہ مسالمہ تم لوگوں کے لیے تو نیا لفظ نہیں ہے یار۔ ہاں اردو بولنے والوں کے لیے تو یہ مسالمہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے نا یار۔ بیٹا ہاتھ کھول میرا بچہ، بولا کر ذکر حسین۔ آخر بھائی شفق پہ دیکھتا ہوں کس کے خون کی سرخیاں اکثر۔ آخر بھائی مالکوں کو گواہ بنا کے کھڑا ہوں، 27واں روزہ ہے الحمدللہ، کوئی روزہ قضا نہیں، کوئی نماز قضا نہیں۔ روزے سے کھڑا ہوں، نماز سے کھڑا ہوں، وضو سے کھڑا ہوں، ثواب سے ہی محروم رہوں اگر جھوٹ بولوں۔ انڈین پاکستانی علماء شعراء کی موجودگی میں 3-4 کافی ایسے ہیں جو صرف شوکت کے حصے میں آئے۔ تقریباً 109-10 شعراء کی موجودگی میں تمہارے بیٹے کو پہلے انعام سے نوازا گیا، اور وہ بھی مشہد رضا بادشاہ کی نگری میں۔ مصرع شروع کر رہا ہوں۔ میری تقدیر مجھ پر کیوں رہے نہ مہرباں اکثر۔ آہا آہا 9 شعر بھائی جان پڑھ گیا، ڈھیر سارا پڑھ گیا، راضی بیٹھے ہو نا؟ میری تقدیر مجھ پر کیوں رہے نہ مہرباں اکثر، میرا مقصد علی والوں کی عظمت کا بیاں اکثر۔ الفت پیر تیرے بھرا تو علاوہ 110 شعراء علماء جو کئی بندے کافیہ استعمال نہیں کیتا، میں کافیہ ہی پڑھوں تے کھڑے ہی گھر رہا ہوں، دا قیمت چاہیے میں کو۔ میرا مقصد علی والوں کی عظمت کا بیاں اکثر، کبھی اجدر کیا ٹکڑے کبھی خیبر اڑا ڈالا، انوکھے کام کرتی ہیں علی کی انگلیاں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کرے ہاتھ اونچے رحمن بھائی مختار جی بدل جی جیو جیو۔ سالہ ناتھان دی خیر ہوں۔ مل کے کبھی اجدر کیا ٹکڑے، مہرباں اکثر بیاں اکثر، انوکھے کام کرتی ہیں علی کی انگلیاں اکثر۔ میں بالکل تشریح نہیں کروں گا بیٹا، تمہیں شعر سمجھ آ گیا لگے گا میں جشن پڑھ رہا ہوں، شعر سمجھ نہ آیا تو میں اپنے مقدر کو کوستا ہوا چلا جاؤں گا، تشریح نہیں کروں گا۔ تیرے نزدیک وہ حسنین جنت دے نہیں سکتے، سند مانگا کریں جن سے تیرے پیر مغاں۔ نہیں جنہیں سمجھ آئی وہ بالکل نہ بولو۔ ہے بارہ لے بھائی جان، حیدری آپ جی ہیں بھائی جان، شہزادی یہ نوکریاں قبول فرمائے۔
بسم اللہ. تیرے نزدیک وہ حسنین جنت دے نہیں سکتے. تیرے نزدیک وہ جی بچڑا، تیرے نزدیک وہ حسنین جنت دے نہیں سکتے. سند مانگا کریں جن سے تیرے پیر مغاں اکثر. سند مانگا کریں جن سے تیرے پیر مغاں اکثر. اگر ہم ان کے در سے مانگ لیں تو شرک کیسا ہے. فرشتے لے گئے ہیں جن کے گھر سے روٹی. کون کہہ رہا ہے یہ 27 رمضان ہے؟ کون کہہ رہا ہے یہ تھکا ہوا روزے دار ہے؟ یار یہ گرمی ہے، یہ 27 رمضان ہے، جمعۃ الوداع ہے. یہ دعوت تو ہمارے بھائی جشن میں ہوا کرتی ہے. یہ دعوت تو جشن میں ہوا کرتی ہے. اگر ہم ان کے در سے مانگ لیں تو شرک کیسا ہے. اگر ہم ان کے در سے مانگ لیں تو شرک کیسا ہے. فرشتے لے گئے ہیں جن کے گھر سے روٹیاں اکثر. 4 شعر میں پڑھ گیا، 5واں پڑھنے لگا ہوں. سنا ہے وقت کے گوروں کو خم سے ہی یہی خم تھا. سنا ہے وقت کے گوروں کو. گوروں پہ توجہ ورنہ داد نہیں دے پاؤ گے. سنا ہے وقت کے گوروں کو خم سے ہی یہی خم تھا. سنا ہے وقت کے گوروں کو خم سے ہی یہی خم تھا. علی کے نام کی دیتا ہے یہ کالا اذان. تو یاد آیا کوئی؟ یاد آیا کوئی؟ تو جسے انہوں نے کہا تھا رنگ کا کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، زبان میں لکنت ہے، شین کو سین. جسے نبی نے بلا کے کہہ دیا تھا بلال، لوگ کہہ رہے تھے آذان نہ دے، اس نے کہا لوگوں کی خیر ہے، میں ان کی اوقات جانتا ہوں. آپ نے تو نہیں کہا. ہائے 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 ہائے. نبی نے کہا نہیں میں نے نہیں کہا. لوگ کہہ رہے ہیں اس کا رنگ کالا ہے. بلال رنگ کالا ہے تو کالا ہی رہے گا، ہونٹ موٹے ہیں تو موٹے ہی رہیں گے، زبان میں لکنت ہے تو لکنت ہی رہے گی. بلال ایک اعتراض انہوں نے ایسا کیا ہے تو 2-3 دن کوشش کرے نا وہ ختم ہو جائے گا. اس نے کہا وہ کیا؟ نبی نے کہا وہ کہتے ہیں شین کو سین پڑتا ہے، اشہدو کو اسہدو کہتا ہے. بلال یہ تو 3-4 دنوں کی بات ہے، تو کوشش کر تیرے منہ سے شین نکل جائے. اس نے کہا تیری عزت کی قسم ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے، یہ نقطے چڑھتے ہی نہیں میری زبان. جب یار سمجھ آئے تب مجھے داد دینا یار. تھک گئے ہو یار. میں نے تو نہیں کہا نا کہ 27 رمضان کو مہلے سکھ لو. جی بھائی جان. مل کے میرا نام شوکت رضا شوکت ہے. میں شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں. میں کیمرے کی زد میں ہوں. میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، نہ رنگ کا جھگڑا تھا نہ آواز پہ قدغن. سچ یہ ہے کہ اس لہن حلالی میں علی تھا. لکنت نہ تھی آواز میں، لکنت تھی دلوں میں. غم یہ تھا کہ آذان بلالی میں. حیدر، جنہیں حیدر کہنا نہیں آتا ان کی مجبوری ہے بھائی. اب 2 شعر معاف کرو، 9 پورے پڑھنے. یہ نہیں بولیں گے. خدا معلوم اس میں راز کیا تھا، کیوں ہوا ایسے. علی کو وہ علی دیتا رہا ہے لوری آنکھ. میں نے کہا تھا نا یہ نہیں بولیں گے. میں نے کہا تھا نا یہ نہیں بولیں گے.
انہیں بھی تنگ کیا ہے. ہاں علی کو وہ علی دیتا رہا ہے. لوریاں اکثر فرشتے فرش پہ آتے پلٹتے پھر یہی کہتے. فرشتے فرش پہ آتے فرشا یار مندر تو بنا. فرشتے فرش پہ آتے پلٹتے پھر یہی کہتے نہ جانے یہ علی کیا ہے یہاں اکثر وہاں. ہائے 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 حق حق. مولا میرے بچے کو شفا. فرشتے فرش پہ آتے پلٹتے پھر یہی کہتے نہ جانے یہ علی کیا ہے یہاں اکثر وہاں اکثر. اگر شبیر کا ماتم نہیں عرش بری پر تو اگر شبیر کا ماتم نہیں عرش بری پر تو شفق پہ دیکھتا ہوں کس کے خون کی. حجاز یاد رہے گی برسوں یہ مجلس یار. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر شبیر کا ماتم نہیں عرش بری پر تو شفق پہ دیکھتا ہوں کس کے خون کی. سرخیاں اکثر مجھے اپنے مقدر پر بہت ہی ناز ہے شوکت. مجھے اپنے مقدر پر بہت ہی ناز ہے شوکت. رہے مصروف توصیف علی میری زبان. لٹا ہے ایک دن میں جس طرح سے باغ زہرا کا. شکریہ ادا کیا کرو علی کی بیٹی کا. کون روتا ہے امتیاز سے اتنی جلدی. واہ واہ. میں ان آنکھوں پہ ہزار شوکت سجاد بھائی قربان کر. جی بچڑا کدانروں میں عزادار جو ہوئے ہوں مولا دعائیں قبول کرنی بھائی دی مشکل آسان ہوگی. اللہ اکبر. صدقے لٹا ہے ایک دن میں تو انتہائی کرنی چاہیے دیا یار. جی بچڑا لٹا شاباش کدانروں میں لٹا ہے ایک دن میں جس طرح سے باغ زہرا کا. کسی گلشن میں آتی ہی نہیں ایسی خزانت. بہو میرا بچڑا بہو میرا بچڑا مسائب پہ پڑھنا تمیز سکھو. ادھا ہاتھ پکڑے یارے کو بہارے بیٹا تو جو مجلس آئے تو بہرو. لٹا ہے ایک دن میں جس طرح سے باغ زہرا کا. یتیموں کو پالنے والے یتیم ہو گئے. صدقے بڑے آرام سے بڑی تسلی سے میں کہ یتیموں کو پالنے والے یتیم ہو گئے. کیا ہے آج رمضان کی 27 زیادہ سے زیادہ 3 دن کم سے کم 2 دن عید آنے والی ہے. تم عید مناؤ گے زینب 10واں منائے. کہ امیر ہے بندہ جدی ہائے نہیں نکل سکتا. اور دھیاں دے کا جو نہیں ارسلان کدا نہ رو میں ہو یار کدا نہ رو میں. اللہ اکبر. یہ داڑھی آنسوں سے بھری ہوئی اسی کا نام عزاداری. جی بھائی جان اماں دی زندگی ہم نے حسین اس طرح نے مشتاق میرا وستے رہو. میں کہ تم عید مناؤ گے. زینب 10واں منائی. بچے چھوٹے بچوں کو نہیں اندازہ ہوتا
اپنے گھر میں بھی جنازہ پڑھا ہو تو چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں. میں بہت سارا مصائب پڑھی جملے فضل میں آکھا ہے اپنے گھر ہی جنازہ پیا ہوئے نا چھوٹے بچے ہنستے ودے ہوتے ہیں کھیڑتے ودے ہوتے ہیں. عید کا دن آئے گا ان بچوں کو نہیں پتا کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اسپیشلی عید بیٹے کم مناتے ہیں بیٹیوں کو انتظار ہوتا ہے. سارا سال بیٹی عید کا انتظار کرتی ہے. سارا سال ایک دوسرے سے بیٹیاں کہتی رہتی عید آ رہی ہے میں بابا سے بندے لوں گی میں بابا سے برقع لوں گی میں بابا سے کہوں گی مجھے او شاباش. کیا حالت ہے میرے بچڑے جی جی جی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا جی میں گل کی تھی نا ایک باری جھولی تو چاہ ایک باری دعا کرو اللہ کرے عید پہ کسی کی بیٹی یتیم نہ اللہ کرے پردیس میں کسی کے ہائے دونوں درد اکٹھے ملے ہیں زینب کو. پردیس بھی آ گیا عید بھی آ گئی یتیمی بھی آ گئی. بیٹا پڑھنے دو مجلس. اللہ اکبر اللہ خیر ہے خیر ہے. اللہ اکبر کیا حالت ہو گئی میرے بچے. پردیس بھی تھا عید بھی تھی اور یتیمی بھی آ گئی. عزت محمد کی قسم ہے باپ کا کٹا ہوا ماما باپ کی قبر پہ رکھ کے علی کی شریف بیٹی کہہ رہی تھی بابا مجھے عید پہ یتیم بھائیوں کو چپ کرانا بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. شہادت نہیں پڑھنی علی کی. مجھے امتیاز بھائی نے کہا کوفے آنا سنا. پہلی بار علی کی بیٹیوں کا کوفے آنا سنا. پڑھنا مجھے وہی ہے. میں آج راستے میں کتاب پڑھتا آ رہا تھا ایک جملہ پڑھا ہے میں نے میرے وہاں دل تھیا کھڑے یہ میر صاحبان اجازت دے میں یہ سجاد بانی مہلے سے اجازت دے میں تھا. گلی میں خیبری میں بیٹوں نے جب ڈالا نا علی کو اور لے کے چلے گلی میں خیبری خیبر سے ایک چادر ملی تھی اس میں ڈالا اولاد نے علی کو. حسین چونکہ اس گھر میں سب سے نازک تھا حسن نے بھائیوں کو کنکھیوں سے اشارہ کیا حسین کو نہ اٹھانے دینا. مصائب تو میں پڑھ گیا مصائب تو میں پڑھ گیا. حسین چونکہ اس گھر میں سب سے نازک تھا اس لیے حسن نے بھائیوں عباس حسین کو جبکہ عباس کا سن 14 سال کا ہے جوانی کا آغاز ہے عباس کی. عباس تم اٹھانا حنیف تم اٹھانا میں خود اٹھاؤں گا جعفر اٹھائے گا علی کی باقی اولاد اٹھائے گی. کنکھیوں سے اشارہ کیا حسین کو نہ اٹھانے دینا گھر تک بابا کو کچھ ہو نہ ہو حسین نہ مر جائے. بابا کو کچھ ہو نہ ہو گھر تک جاتے ہوئے میرا حسین نہ مر جائے. قرآن دی قسم ارسلان اگلے سال دی بابی رمضان تک تائے ماتم کرنے جتے ہیں جملہ سمجھ آ گیا. ادھر گلیم لے کے چلے ادھر علی کی آنکھیں کھلی. علی نے پوچھا حسن حسین کہاں ہیں؟ بابا روتا ہوا ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. حسن ایک دفعہ یہ چادر زمین پہ رکھو عباس سے کہو وہ چھوڑے حسین سے کہو وہ اٹھائے. عباس سے کہو وہ چھوڑے حسین سے کہو وہ اٹھائے. بہو امیر الفجر انہوں ماتم نہ کیتا. حسن نے کہا بابا ہمارے اٹھانے میں کوئی تکلیف ہے؟ علی نے کہا تکلیف کوئی نہیں میرا دل چاہتا ہے حسین کو لاشیں اٹھانے کی عادت ہے. اس نے کبھی اکبر اٹھانا ہے کبھی قاسم اٹھانا ہے کبھی عباس اٹھانا ہے کبھی حبیب اٹھانا ہے کبھی مہمان اٹھانے کبھی میزبان نہیں آتا ماتم سر نیچے کر لے کبھی جوان اٹھانے کبھی نادان اٹھانے کبھی بیٹوں کی قبر بنانی ہے کبھی بیٹوں کو دفنانا. ہائے اللہ اکبر. آؤ تیرے ماتم تو صدقے تو اندازہ تو کر بیٹا تو رو رہا ہے دھاڑے مار مار کے
शरीयत कहती है, हुक्म है शरीयत का, न बाप बेटे को दफनाए न बेटे की लाश उठाए। इतना गरीब था हुसैन, अकबर उठाना पड़ गया, असगर दफनाना। हाय अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ख़त्म, 4 मिनट और, मुक गई मजलिस, ज़्यादा पड़ गया मैं, हुक्म पूरा करना था, मैं लंबा पड़ गया। मस्जिद के दरवाजे पे वफद आ गया कूफे की औरतों का, मदीना भी आबाद, कूफा भी आबाद। दरवाज़ा मस्जिद का, कूफा की मस्तूरात का वफद आ गया। या अली, या हमें मस्जिद में कुरान की तफसीर सुनने की इजाज़त दें, या हमारे लिए किसी मुफस्सिरा का इंतज़ाम करें, कोई हमें कुरान पढ़ाए। आने केड़ा औखा सवाल है, अल्लाह जाने क्या हुआ। जवाब में अली की पूरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। अली के आंसू रीछ से टपक टपक के, जाफर भाई कभी ना रोना पड़े यार, कैसे फूट फूट के रो रहे हो माद यार। आंसू ज़मीन पे आने शुरू हो गए। मस्तूरात की तरफ देख के फरमाते हैं, जाओ मैं बहुत जल्द इंतज़ाम करता हूँ तुम्हारी मुफस्सिरा का। मस्जिद से घर आए, बेटों को बुला के फरमाते, हसनैन जाओ मेरी शाही में बहन को कूफे ले, जाओ मेरी शाही में बहन को कूफे ले आओ। सारे भाई बहन के साथ रहना, महमलों पे पर्दों का इंतज़ाम करना, हर 5 मील के बाद क़याम करना, दिन को आराम करना, रात को सफ़र करना। हर 2 मील के बाद हुसैन बहन से पूछना, थक तो नहीं गई? मैं हुक्म दे रहा हूँ, ये ऑन से लेके भाई मीर वासिक साहब तक, वासिक भाई से लेके आखिरी मातमी तक, जिसके दिल में कोई दुआ रुकी हो, उल्फत शाह चुमले ते हाथी मार, जफर पीर ते दुआ ही मांग, न पूरी हो मेरा गरेबान पकड़ना। अल्लाह जाने क्या आई अली के दिल में। अब्बास को बुला के फरमाते हैं, हर 2 मील के बाद मेरी ज़ैनब से पूछना उसे प्यास तो नहीं लगी। हाय हाय हाय। ख़त्म, इससे मुख्तसर होता नहीं मुझसे। औलाद अली की मदीने पहुंची, दस्तरखान पे खाना रखा अली की बेटी ने। हसन ने कहा, हुसैन तुम कहो। हुण जुर्रत नहीं पकड़े भेड़ को आखें जल। हुसैन ने कहा, नहीं भैया आप कहें। भाइयों की बेचैनी महसूस की अली बेटी ने। कहती है, हसनैन खैर तो है? हसन आहिस्ता से कहते हैं, बिल्कुल खैरियत है, बाबा ने ज़रा तुम्हें कूफे बुलाया। इमाम हुसैन त्या पुत्रां दी कसम ही, मैं गाजी को गवाह बना के पे आखना भाई मुक गई करबला का हमेशा मेरे से जुमले थे। मेरे को नहीं पता आज खाने वाल कौन मातम करे। कूफे का लफ्ज़ आया, मुर्रिख कहता है हाथ में नवाला था, ज़मीन पे जा गिरा, चादर सर से उतर गई, रोते हुए उठी अली की बेटी। हसन आगे बढ़ा, चादर बहन के सर पे की, दोनों हाथ सर पे रख के फरमाते हैं, ज़ैनब कोई तमाशा देखने वाला नहीं होगा, कोई तुझे बागी की बहन नहीं कहेगा, कोई तुझे पत्थर नहीं मारेगा, चादर तेरे सर पे होगी, 18 भाई तेरे साथ होंगे, रास्ते में क़याम का इंतज़ाम होगा, जगह जगह पे खेमे लगे होंगे, मैं तुझे बार बार पानी पिलाऊंगा, बाबा लेने आएंगे, बाजार बंद होंगे, घबराने वाली बात ही नहीं। तड़प के कहती भैया बाकी सब ठीक है, अम्मा ने कहा था जब कूफे का बुलावा आए समझना उजड़ने के देना। अजरुकुम अल्लाह, उजड़ ना कर बाका मार के, जैसे जनाजों पे रोते हैं हालो, हाथ ऊंचे करके जैसे मैयतों पे बैन करते हैं वैसे रोया कर। अली की बेटी की यतीमी पढ़ रहा हूं, आज 5वां दिन है, ज़ैनब का बुर्का उतरा हुआ है, अब्बास का मामा उतरा हुआ है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तैयार खड़े थे महमल, अल्लामा अली नक्की नक्कन ने फरमाया था, सामने खड़े थे महमल,
اور پوچھ رہی تھی عباس محمل کیسے او میں صدقے او شریف ویڑے دیاں دیاں اللہ او میں صدقے بھائی جان تساں غازی آباد میرے محرم سنیں غازی آباد اللہ تو پوچھے غازی آباد میں پڑھ کے لگا گیا میرے بعد ساج رکن والے مرحوم پڑھنا آئی او زمین تے بہ رہا او سا کبھی مجلس دی گنجائش ہی کوئی نہیں میں جملہ آکھیا لوگاں ایک بین گل آ کے رونے میں جملہ آکھن لگا عباس کے ہاتھوں کے سہارے سوار بھی ہوتی رہی دعا بھی کرتی رہی غازی تیرے ہاتھ سلامت او میں صدقے او میں ارسلان شاہ تیرے ماتم تو صدقے دعا بھی کرتی رہی غازی تیرے بازوؤں کی ظفر پیر غازی تیرے بازوؤں او صدقے تیرے ہاتھوں کی خیر ہو عباس تیرے جی بھائی جان کبھی نہ رونا پڑے عباس تیرے بازوؤں کی خیر سفر شروع ہوا دن کو آرام رات کا سفر ہر 5 میل بعد قیام ہر 2 میل بعد پانی 5ویں منزل تھی اور کڈانروں میں میرا بچڑا دے برا جنالن چل جئی رننا ہے تو ایک جملہ تیرے واسطے آکھواں اور تو ماتم کریں تھک گئے نہیں اور تو ماتم کریں 5ویں منزل پہ علی کی بیٹی نے حسین سے پوچھا حسین میرا عباس ساتھ نہیں ہے ساتھ ہے میں نے 2-3 دفعہ محمل کا پردہ ہٹایا نظر نہیں آیا چیخ نکلی حسین کی بھئییا روتا کیوں ہے حسین نے کہا تیری چادر کا نگران جو ہے کبھی 2 میل آگے چلا جاتا ہے کبھی 2 میل پیچھے چلا جاتا ہے جب آگے جاتا ہے کہتا ہے بازار بند کرو چھتوں سے اتر جاؤ علی کی بیٹی آ رہی ہے جب پیچھے جاتا ہے کہتا ہے آہستہ چلو آگے وقت کی بطول پہلی بار گھر سے ماتم ماتم یا زہرا یا زہرا کوفہ سے 4 میل باہر قیام کیا علی کی بیٹیوں نے اطلاع ملی علی کو علی بیٹی کو لینے آئے فرماتے محمد ہٹ جاؤ حسن ہٹ جاؤ حسین ہٹ جاؤ جعفر ہٹ جاؤ عباس ہٹ جاؤ حسن نے کہا بابا میری بہن کے محمل کے ساتھ کون چلے گا علی نے کہا میں جو آیا بیٹی کے محمل کے ساتھ ساتھ چلتے بھی جاتے ہیں کہتے بھی جاتے ہیں زینب کبھی کبھی بیٹیاں بیٹا بن جاتی ہائے ہائے آخری جملہ بھائی اب اچھا تھک گئے ہو ماتم کر کر کے دعائیں قبول ہونی کبھی کبھی بیٹیاں بیٹا بن جاتی ہیں کبھی کبھی بہنیں بھائی بن جاتی ہیں کبھی کبھی زینب حسن بن جاتی ہے کبھی کبھی زینب حسین بن جاتی ہے کبھی کبھی زینب عباس بن جاتی ہے چپ کر کے سنتی رہی اچانک علی نے کہا زینب یہ کوفے کا پہلا دروازہ ہے چپ کر کے سنا علی کی بیٹی نے زینب یہ کوفے کی تنگ گلی ہے تیرے کول تھکے ہیں تو بس کریے سنتی رہی علی کی بیٹی زینب یہ کوفے کا مرکزی چوک ہے زینب یہ کوفے کا پہلا دربار ہے زینب ذرا پردہ ہٹا یہاں پتھروں کی بارش ہوتی ہے میں نے آرام سے کہا ہے تو نے آرام سے سنا ہے تڑپی علی کی بیٹی دونوں ہاتھ باندھ کے کہا امیر المومنین بابا ناراض نہیں ہونا یہ بازار یہ دربار یہ چوک یہ گلیاں بیٹوں کو دکھاتے ہیں میں تیری بیٹی ہوں میرا بازار سے کیا واسطہ علی فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کبھی اجڑ کے اسی بازار میں آئے ہو سکتا ہے کبھی اس چوک پہ کھڑا ہونا پڑے ہو سکتا ہے کبھی اس دربار میں جملہ آخری رو نہ رو تیری مرضی میں ممبر چھوڑ رہا ہوں دربار کا لفظ آیا اونچا بولی بابا میں زینب اور دربار زینب اور بازار جب کہا نا میں اور دربار علی نے کہا کیوں زینب تو اپنی ماں بطول سے بھی افضل ہے کہا نہیں بابا علی نے کہا پھر جب تیری ماں دربار میں گئی ہے پھر تو کیوں کہہ رہی ہے گناہگار ہے وہ بندہ جس نے اب ماتم نہ کیا محمل پہ ہاتھ باندھ کے تھی بابا ناراض نہ ہونا اماں کی مجبوری ہے اماں کا بھائی کوئی نہیں تھا بابا محسوس نہ کرنا اماں دربار گئی ضرور ہے ماتم اماں دربار گئی ضرور ہے اماں کی مجبوری ہے اماں کا بھائی کوئی نہیں تھا
اور میں 18 بھائیوں کی بہن ہوں، اور میرا عباس جیسا مان ہے، اور میرے حسنین ماتم، اور میرے حسنین جیسے بھائی ہیں۔ علی نے کہا جب کوفے آئے گی بھائی مارے جائیں گے، برقع اتر جائے گا، مان ٹوٹ جائیں گے، ایک ایک موڑ پہ کہو گی اور مجھے چادر دو، اور میں اگلے موڑ۔ ماتم